الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز مکرم کثیر التعداد علماء کرام، بزرگان محترم، برادران گرامی، فقیر نے قرآن شریف کی سورۃ انفال کی آیت نمبر 45 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس کا ترجمہ ہے: اے ایمان والو، جب تمہارا دشمن سے آمنا سامنا ہو تو اس وقت تگڑے رہا کرو اور اس وقت اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ عزیزان گرامی، جن دشمنوں سے ہمارا واسطہ ہے اور جن کا مقابلہ کرتے وقت ہمیں اللہ کریم جل شانہ نے کثرت ذکر کا حکم دیا ہے، اس دور میں ان دشمنوں کی تعداد پہلے سے زیادہ ہو چکی ہے اور یہ روز بروز بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور ان کے بڑھنے سے مراد ان کی اقسام کا بڑھنا ہے، ان کی انواع کا تعدد ہے، ان کے نظریات کے اندر تنوع ہے، اور ان سارے دشمنان اسلام کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں اللہ نے اس آیت کے اندر 2 حکم دیے ہیں۔ کامیاب ہونا چاہتے ہو، نمبر 1 ڈٹ جاؤ، فَاثْبُتُوا ثابت قدم رہو۔ نمبر 2 اذکروا اللہ کثیرا، اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ اقدس سے لے کر اب تک تمام مسلمانوں کا دشمن کے مقابلے پر کامیاب ترین ہتھیار یہی ہے کہ ثابت قدم رہنا ہے اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا ہے۔ اور اب جب مقابلہ کرو گے تو کوئی تمہارے مقابلے کی تاب نہیں لا سکے گا۔ دشمن کا مقابلہ اپنے طور پہ بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن کیوں نہ اس طرز پر کیا جائے اور اس ڈگر پر کیا جائے اور اس اصول کے مطابق کیا جائے جو اصول ہمیں اللہ نے قرآن کے اندر سکھایا۔ ہمارا تعلق درگاہ مشوری شریف سے ہمارے مرشد کریم سائیں بادشاہ قدس سرہ العزیز ہمیشہ حق کے ہم نوا رہے اور باطل کے مقابلے پر ڈٹے رہے، اور جتنا آج آپ تک یہ ذکر پہنچا ہے یہ انہی کا ہمیں بتایا ہوا ذکر ہے، اور ان کے پاس ان کے مرشدوں کا بتایا ہوا ذکر ہے، اور اس ذکر کی بنیاد رکھنے والے اور اس فیضان کو آگے جاری کرنے والے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ ہمارے مرشد کریم نے کفر کا مقابلہ کرنے کے لیے، الہاد کا مقابلہ کرنے کے لیے، منکرین ختم نبوت کا مقابلہ کرنے کے لیے، سوشلزم کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی ظاہری زندگی مبارک ساری کی ساری لگا دی، اور اپنے غلاموں، اپنے دست بیت لوگوں، اپنے سلسلے کے افراد کو اسی طریقے پر تیار کیا ہے، جس کا ایک ادنا سا نمونہ آپ کے سامنے یہ ایک غریب خانہ ہے۔ یہاں جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ ہمارے مرشد کریم کے آستانے کی تربیت کا نتیجہ ہے۔ میرے بھائیو، اس وقت جتنے دشمنان اسلام جن کے مقابلے پہ ہم نے ڈٹنا ہے، ان میں ایک خاص دشمن اسلام فتنہ انکار ختم نبوت، اور انکار ختم نبوت کے فتنوں کے کئی روپ ہیں۔ آج سے 500-700 سال پہلے کا ایک فتنہ چلا آ رہا ہے ختم نبوت کے منکرین کا، اسے ذکری فرقہ کہتے ہیں۔ یہ قادیانی بہت بعد کی پیداوار ہے، اور قادیانی جتنے سوالات اٹھاتے ہیں ان سب میں اگر قادیانی بالفرض، میں ایک فرضی بات کر رہا ہوں، اگر یہ اپنے آپ کو سچا کہتے ہیں تو پھر ان کو اس ذکری فرقے کو بھی سچا ماننا پڑتا ہے، کیونکہ یہ جتنی بیہودہ گفتگو کرتے ہیں وہ ساری کی ساری گفتگو ذکری فرقہ بھی کرتا ہے۔ یہاں پھنسو اور ہمیں اس حقیقت کا جواب چاہیے۔ دوسری بات کہ بہائی فرقہ ایران میں ہے، بابی فرقہ بھی ایران میں ہے، اور قادیانی فرقہ پنجاب میں ہے،
اور اس فرقے کے اندر کئی فرقے بن چکے ہیں. ان کا ایک ربوہ گروپ کہلاتا ہے، اس کو قادیانی فرقہ کہتے ہیں. یہ خود قادیانی فرقہ ہے، ان کا اپنا یہ لفظ اور اصطلاح ہے. اور ان کا ایک فرقہ لاہوری فرقہ ہے. ان سے پوچھو تمہارا ان کے ساتھ کیا اختلاف ہے، تو یہ سوائے اس کے کہ پریشان ہوں اور سوائے اس کے کہ آپ کو بھی سمجھ آ جائے گی کہ ہمیں ان لوگوں کا مطالعہ کرنا چاہیے، ان کے پلے ککھ نہیں. ایسے ہی ہم نے ختم نبوت کے موضوع پر کئی کورسز کرائے. میں 1982 سے لے کر اب تک اس کے لا تعداد کورسز کنڈکٹ کرا چکا ہوں، خود کر چکا ہوں. اور ہر دور میں ان کے سوالات شکل تبدیل کرتے رہے ہیں، لیکن ان کی روح ایک ہی ہوتی تھی. اس دور میں چونکہ نیٹ کا زمانہ ہے تو انٹرنیٹ پر انہوں نے اپنے طور پہ کچھ سوالات گھڑے ہوئے ہیں اور بنائے ہوئے ہیں. بڑی ذمہ داری کے ساتھ آپ لوگ ان سوالات کو سنی اور ان کے جوابات بھی ملاحظہ کیجیے. ان کا ایک سوال ہے کہ جی ہمارا تو ختم نبوت پر اختلاف ہی کوئی نہیں، ہم تو خود حضور علیہ السلام کو خاتم النبیین مانتے ہیں، اور مرزا صاحب نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا بلکہ انہوں نے تو حضرت عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کیا. اور مسلمانوں کے پاس جو سورس ہے جس کی وجہ سے مسلمان قادیانیوں کو منکر ختم نبوت کہتے ہیں، یہ سورس تمہارے پاس ہمیں یہ کہتا ہے کہ مسلمانوں تمہارے پاس یہ سیکنڈری سورس ہے، کیونکہ ہمارے بارے میں پرائمری اور پہلا سورس تو ہم خود ہوں گے. تو ہماری بات ہم سے پوچھو، تم اپنے مولویوں سے کیوں پوچھتے ہو؟ ہم کہتے ہیں ہم حضور کو آخری نبی مانتے ہیں. جھگڑا مسیح علیہ السلام کے بارے میں ہے. یہ میں نے پوری ایمانداری سے سوال آپ کے سامنے رکھ دیے، شاید اتنی وضاحت سے اس نے خود بھی سوال نہیں کیا. لو اب سنو، تمہارے اپنے پاس بھی جو اطلاع ہے وہ تمہارے پاس پرائمری سورس کی نہیں ہے، اور تم خود بھی پرائمری سورس نہیں ہو، تم خود سیکنڈری سورس ہو. کیونکہ پرائمری سورس اور ابتدائی ذریعہ علم تو تمہارے موضوع پر تمہارا اپنا مرزا ہے. تم جو کہو گے وہ پرائمری ہوگا، یا جو مرزا کہے گا وہ پرائمری ہوگا. تو پھر سنو، تم نے کہا کہ مسلمان سیکنڈری سورس ہیں، میں کہتا ہوں تم سیکنڈری سورس ہو، پرائمری سورس مرزا قادیانی ہے. اور مرزا قادیانی خود کیا لکھتا ہے سنو. مرزا کی کتاب ایک غلطی کا ازالہ، صفحہ نمبر 4، اور روحانی خزائن جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 206. یہ میرے سامنے کھلی پڑی ہے، میں ورڈ ٹو ورڈ سنانے لگا ہوں. اس عنوان کا نام ہے ایک غلطی کا ازالہ. اب وہ غلطی کیا ہی؟ غلطی یہ تھی کہ مرزا کے ماننے والوں کو یہ غلطی لگی ہوئی تھی کہ مرزا نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا. مرزا اس غلطی کا ازالہ کرنے بیٹھا ہے. لو جی، آپ کی ساری تحقیق اور تمہارا اپنا پرائمری سورس ہونا یہیں پہ غلط ہو گیا کہ نہ ہوا؟ آگے سنو، مرزا کے الفاظ ابتدائی طور پر کیا ہے، اس سے پہلے کچھ نہیں ہے. کتاب کا سٹارٹ یہیں سے ہو رہا ہے تاکہ ہمیں کوئی نہ کہہ سکے کہ تم نے بات ادھوری کی ہے. مرزا لکھتا ہے، ہماری جماعت میں سے بعض صاحب جو ہمارے دعویٰ اور دلائل سے کم واقفیت رکھتے ہیں، جن کو نہ بغور کتابیں دیکھنے کا اتفاق ہوا اور نہ وہ ایک معقول مدت تک صحبت میں رہ کر اپنے معلومات کی تکمیل کر سکے، وہ بعض حالات میں مخالفین کے کسی اعتراض پر ایسا جواب دیتے ہیں کہ جو سراسر واقعہ کے خلاف ہوتا ہے. اس لیے باوجود اہل حق ہونے کے ان کو ندامت اٹھانا پڑتی ہے. چنانچہ چند روز ہوئے کہ ایک صاحب پر ایک مخالف کی طرف سے یہ اعتراض پیش ہوا کہ جس سے تم نے بیعت کی ہے وہ نبی اور رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اور اس کا جواب محض انکار کے الفاظ سے دیا گیا، حالانکہ ایسا جواب صحیح نہیں ہے. اب بول آگے لکھتا ہے، حق یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی وہ بات، وہ پاک وحی
جو میرے پر نازل ہوئی ہے اس میں ایسے الفاظ رسول اور مرسل اور نبی کے موجود ہیں، نہ ایک دفعہ بلکہ 100 دفعہ۔ اب بول، آگے لکھتا ہے پھر کیوں کر یہ جواب صحیح ہو سکتا ہے، اب بول پھر کیوں کر یہ جواب صحیح ہو سکتا ہے کہ ایسے الفاظ موجود نہیں ہیں۔ آگے اپنی پرانی کتاب کا حوالہ دیتا ہے، میں اس کتاب سے لے کے اب تک کہتا ہے اپنے آپ کو نبی کہتا رہا، کہتا ہے اس میں سے ایک وہ یہ ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ یہ کہتا ہے اس آیت میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ سورۃ فتح کی آیت ہے، قرآن کے اندر آیت ہے۔ مرزا کہتا ہے یہ میرے بارے میں ہے، اس میں صاف طور پر اس عاجز کو رسول کر کے پکارا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد اسی کتاب میں میری نسبت یہ وحی اللہ ہے، جر اللہ فی حلل الانبیاء، یعنی خدا کا رسول نبیوں کے حلوں میں۔ پھر اسی کتاب میں اس مکالمہ کے قریب ہی یہ وحی اللہ ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ بھی سورۃ فتح کی آیت ہے۔ اس کے بارے میں لکھتا ہے اس وحی الہی میں میرا نام محمد رکھا گیا ہے اور رسول بھی۔ تم کہتے ہو صرف نبی نہیں ہے، یہ تو خود کو صرف نبی ہی نہیں بلکہ محمد اور رسول بھی کہتا ہے۔ اب یہ سارے کے سارے مضمون دیکھ لو، صفحہ 206 سے 207 208 میں نے طویل عبارت پڑھ دی ہے۔ اب کوئی نہیں کہہ سکتا کہ عبارت ادھوری تھی۔ واضح ہو گیا کہ یہ لوگ خود مرزے کی کتابیں نہیں پڑھتے، اس کے بیٹوں کی، اس کے چیلوں چانٹوں کی بعد میں احتیاط سے لکھی گئی کتابیں اور اٹکلیں پڑھتے رہے، اور ان کے اپنے پاس پرائمری سورس نہیں ہے، سیکنڈری سورس ہے، اور یہ خود پرائمری سورس نہیں ہے، یہ خود سیکنڈری سورس۔ اور ہم اپنے دین کے لیے تو کم از کم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پہنچانے کا حق رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے؟ بات جو دلیل سے ہو، میں پوری ایمانداری سے ان لوگوں کو یہ عبارتیں اور یہ دلائل سنا رہا ہوں۔ کوئی بھی پڑھا لکھا سمجھدار بندہ میری اس بات کو سن لے، ان کے اس دعوے کو سن لے، دونوں باتوں کو آمنے سامنے رکھ لے، اگر اس کے اندر تھوڑا سا بھی تحقیق کا مادہ موجود ہے، انشاءاللہ تعالی آج کے بعد قادیانیت پر تبرع بھیجے گا۔ گزارش نمبر 2، ان کا ایک اور سوال ہے، یہ جو اسی سوال کے اندر ایک ضمنی سوال تھا کہ ہم تو ختم نبوت کے قائل۔ اول تو جب یہ خود کہہ رہا ہے کہ میں نبی ہوں تو ختم نبوت کا قائل ہونا کہاں رہ گیا؟ دوسری بات یہ بھی سنو، تمہاری کتاب احمدیہ پاکٹ بک اور اس طرح کی دوسری کتابیں، ان کتابوں میں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اس آیت سے ختم نبوت کے خلاف استدلال کیا گیا ہے کہ نہیں؟ کیا تم نے نہیں کہا؟ کیا یہ بکواس احمدیہ پاکٹ بک کے اندر موجود نہیں ہے کہ اگر صالح، صدیق اور شہید بنا جا سکتا ہے تو نبی کیوں نہیں بنا جا سکتا؟ اس بکواس کے اپنی کتابوں کے اندر ہونے کے باوجود تم دنیا اسلام کو دھوکہ دو کہ جی ہم تو ختم نبوت کے قائل ہیں، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ پھر تمہاری اپنی کتابوں کے اندر کیا یہ موجود نہیں ہے کہ لو عاش ابراہیم لکان صدیقا نبیا؟ حضرت نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد سے استدلال کرتے ہوئے تم نے ختم نبوت کا جاری ہونا ثابت کرنے کی ناجائز اور ناکام کوشش کی ہوئی ہے کہ نہیں؟ یہ کتابیں تمہاری اور تمہارے باپوں کی ہیں کہ نہیں؟ پھر لعنت کے گھونٹ پیتے جاؤ اور باتیں سنتے جاؤ، جواب نہیں آئے گا سوائے گالیوں کے۔ درود ابراہیمی پڑھ کر اس سے نبوت کا اجرا ثابت کس دشمن خدا اور دشمن رسول نے کیا ہے، اس کا نام مرزا قادیانی ہے اور ان کی ذریت ہے۔ میں نے صرف 3 مثالیں دی ہیں۔
ورنہ تمہاری جتنی باتیں ختم نبوت کے خلاف اور ختم نبوت کے خلاف مستقل کتابیں ہیں، وہ ساری کی ساری اس بات پر منہ بولتا ثبوت ہیں کہ تم لوگ واقعی ختم نبوت کے منکر ہو، اور اسمبلیوں میں، بڑی اسمبلیوں میں، چھوٹی اسمبلیوں میں، جگہ جگہ مجمعوں میں، عوام اور خواص میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ختم نبوت کے ڈنکے بجانے کی اشد ضرورت ہے۔ اور جب حضور کو خاتم النبیین کہا جاتا ہے تو تمہارے سینے میں چوٹ لگتی ہے۔ ان کا ایک اور سوال ہے، کہتے ہیں جی مرزا تو صرف مسیح اور مہدی ہے، وہ تو میں نے الگ ثابت کر دیا کہ خود کو نبی بھی کہتا ہے اور انتہا درجے پر جا کر کہتا ہے میں محمد اور رسول ہوں معاذ اللہ۔ لیکن یہ مسیح اور مہدی والی بات بھی ذرا دو ہاتھ ہو جانے چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے، آپ یقین کریں، اہل علم کے لیے چند لفظ بولوں، انشاءاللہ تعالی قادیانیت زمین بوس ہو جائے گی چند لفظوں کہ جی مرزا ہی مسیح ہے، مرزا ہی مہدی ہے۔ لو جی، حدیث کی کتابوں میں مسیح کا چیپٹر الگ، مہدی کا چیپٹر الگ ہے، بات ختم ہو گئی۔ مسیح علیہ السلام کی والدہ کا نام مریم بتایا گیا ہے، اور امام مہدی کا نام محمد اور ان کے باپ کا نام عبداللہ بتایا گیا ہے۔ فرق سامنے آیا کہ نہیں اندھو؟ اور سنو، مسیح علیہ السلام کا حلیہ حدیث کی کتابوں میں الگ ہے، امام مہدی کا حلیہ الگ ہے، جھوٹے پہ لعنت، دونوں الگ الگ شخصیات بتائی گئی، حلیے تک الگ ہے۔ اور مرزا ان دونوں کے حلیے پہ پورا نہیں اترتا، اور حدیث میں حلیہ دجال کا بھی بیان ہوا ہے، مرزا اس حلیے پہ پورا اترتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا علاقہ وہ الگ بتایا گیا ہے، امام مہدی کے ظہور کا علاقہ الگ بتایا گیا ہے۔ ہے ضرورت آؤ میدان میں بات دلیل سے کرنا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ میں زمانے کا بھی فرق بتایا گیا ہے۔ یہ امت کیسے ہلاک ہو سکتی ہے؟ فرمایا جس کے شروع میں ہوں، درمیان میں مہدی ہے، آخر میں عیسیٰ ہے۔ پتہ چلا مہدی اور ہے، عیسیٰ کیف تہلک هذه الامہ وانا اولها ومہدی وسطها وعیسیٰ آخرها۔ اور دونوں کے کارنامے بھی جدا جدا بتائے گئے ہیں۔ بہت سا کام امام مہدی سے نہیں ہو رہا ہوگا، اور دجال ان سے کنٹرول نہیں ہو رہا ہوگا، اور اسے آ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام لد کے مقام پر قتل کریں گے، اور لد اس وقت بھی اسرائیل کا ایک شہر ہے۔ ان کا ایک اور سوال ہے، اب یہ ایک ڈھکوسلا ہے، ان کا سوال نہیں ہے، ایک جذباتی بات ہے۔ کہتے ہیں جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ رہنا اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وفات پا جانا ہم سے برداشت نہیں ہوتا۔ یہ ایک جذباتی کھیل ہے، یہ تو حضور کی توہین ہے معاذ اللہ، اور امت کو نبی پاک کے زندہ رہنے کی سخت ضرورت تھی۔ یہ نیٹ پہ بکواسات موجود ہیں جی سارے۔ اب جواب سنو میرے بھائیو، اللہ نے ہر نبی کو جدا شان دی ہے کہ نہیں؟ پہلا نبی ہونا ایک اعلیٰ شان ہے کہ نہیں؟ یہ شان ہمارے نبی پاک کے پاس ہے، پہلا نبی ہونا ظہور کے اعتبار سے، اعلان کے اعتبار سے۔ او بھائی، یہ خصوصیت حضرت آدم علیہ السلام کی ہے، اور آخری نبی ہونا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت ہے، یہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس نہیں ہے۔ کچھ شانیں ادھر ہیں، کچھ شانیں ادھر۔ کوئی کلیم اللہ ہے، کوئی نجی اللہ ہے، کوئی صفی اللہ ہے، ہر ایک کی اپنے اپنے شان ہے۔ ایک کی شان دوسرے کو نہیں دی جاتی، یا ایک کا وصف امتیاز دوسرے کے پاس بعض اوقات نہیں ہوتا۔ خود بے وقوف ہو تو دوسروں کو بھی بے وقوف بناتے ہو۔ جزوی فضائل جدا جدا ہوتے ہیں، ہاں مطلق افضلیت ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ مطلق کا مطلب ہوتا ہے مجموعی افضلیت۔ ایسے صحابہ کرام میں بھی جزوی فضیلتیں ایک سے بڑھ کر ایک ہیں، لیکن مجموعی اور مطلق افضلیت صدیق اکبر کے پاس ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ اسی کا ایک اور جواب بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں اس دین کے مکمل ہونے کا اعلان کیا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین
مکمل کر دیا۔ جناب پہلے کسی نبی کے دور میں یہ اعلان نہیں ہوا تھا کہ دین مکمل ہو گیا۔ حضور دین مکمل کر کے دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں۔ دین کو ناقص چھوڑ کے جاتے تو پھر تمہارا باطونی پن کسی حد تک کنسیڈر کیا جا سکتا تھا۔ آقا اپنا دین مکمل کر کے گئے ہیں۔ اب تم یہ نہ ڈرامہ بازیاں کرو کہ حضور کی اپنی امت کو سخت ضرورت تھی، کوئی کمی اور دکھنا چھوڑ کر نہیں گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غیر ضروری طور پر اس دنیا میں ایک منٹ بھی نہیں گزارا۔ اچھا ایک اور سوال بھی ہے، یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زندہ رہنے کی امت کو سخت ضرورت تھی، اب بتاؤ یہ زندہ رہنے سے کیا مراد ہے؟ ہمارا تو ایمان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر انور میں اب بھی زندہ ہے، اس پر ہمارے پاس دلائل موجود ہیں۔ اچھا اگر تم کہو کہ آسمان پر زندہ رہنے کی امت کو ضرورت تھی، بات تو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ موازنے کی ہو رہی ہے نا، تو آسمان پہ زندہ رہنے کا وہ تمہارے آئیڈیا کے مطابق امت کو کیا فائدہ تھا؟ پھر وہ تمہارے بقول بے فائدگی پھر تو وہ برقرار رہی۔ تو اب کیا یا تم لوگوں میں عقل ہے؟ اب زندہ رہنے سے مراد کیا ہے؟ دونوں صورتوں میں تم پھنستے ہو۔ اصل میں ان لوگوں نے عیسائیوں کے دماغ سے سوچا ہے۔ یہ سوال دراصل عیسائیوں کا تھا۔ عیسائی کیا کہتے ہیں؟ عیسائی کہتے ہیں تمہارے نبی زمین میں دفن ہے، ہمارے نبی آسمان پر ہیں۔ تو ان قادیانی چوروں نے اپنے عیسائی باپوں سے یہ سوال اور اعتراض مستعار لیا اور اسلام پر وار کرنے کا ایک نادر موقع سمجھتے ہوئے اس کو اپنے طرف سے شکل دینے کی کوشش کی، لیکن نقل را عقل باید، نقل کرنے کے لیے بھی عقل چاہیے ہوتی ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ سے ایک عیسائی نے سوال کیا، کہنے لگا کسے بگفت کہ عیسیٰ ز مصطفیٰ آلاست کہ این بزیر زمین دفن و آن باوج سماست۔ عیسائی سوال کرتا ہے کہ عیسیٰ مصطفیٰ سے افضل ہیں اس لیے کہ یہ زمین میں دفن ہے اور وہ آسمان پر ہے۔ اب یہ ہے ان کی عقل، مطلب اوپر جانے سے افضلیت مل جاتی ہے۔ یہ پرندے اڑتے پھرتے ہیں، یہ ان کے نزدیک انسانیت سے افضل ہے۔ یہ ہوائی جہاز جو اڑتے ہیں، ہوائی جہاز میں کافر بیٹھا ہوا ہو، وہ ان کے نزدیک زمین والے مسلمانوں سے افضل ہے، یا کم از کم وقتی طور پہ افضل ہو جاتا ہے۔ بھائی بات میں لفظ تول کے کہہ رہا ہوں اللہ کی توفیق سے۔ شاہ عبدالعزیز صاحب رحمہ اللہ نے جواب دیا بگفت مت کہ نہیں حجت قوی باشد۔ اب بونگی باتوں کے جواب دینے کے لیے بھی علماء کو اپنا علم ظاہر کرنا پڑتا ہے۔ یہ کہہ دینا کہ جاہلانہ بات ہے چھوڑو نہیں، اس کا بھی جواب علماء نے بہرحال دیا ہوگا۔ بگفت مت، میں تمہیں جواب دیتا ہوں کہ نہیں حجت قوی باشد، کہ تیری دلیل میں کوئی جان نہیں ہے۔ حباب برسر آب وگہر تہے دریاست، بلبلا پانی کے اوپر ہوتا ہے، موتی پانی کے نیچے ہوتا ہے۔ یہ تو ترکی بترکی جواب ہے، لیکن تحقیقی طور پر بھی ان باتوں کے جواب ہمارے پاس موجود ہیں۔ ان کا وقتی طور پہ جانا ہے اور کسی اللہ کی مصلحت کے تحت ہے، اور ہر نبی کو اللہ نے جداگانہ شان دی ہے، ان کو جداگانہ شان دی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جداگانہ شان دی ہے۔ ان کی یہ شان ہے کہ وہ آسمان پر ہے، اور حضور کی یہ شان ہے کہ وہ قیامت کے زمانے کا انتظار کر رہے ہیں، کب میں محمد کی غلامی میں جاؤں۔ اندھو تم حدیثیں نہیں پڑھتے؟ مسند احمد میں، مستدرک حاکم میں صحیح حدیث موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو حج یا عمرہ کریں گے، میری قبر پہ آئیں گے، مجھے سلام کہیں گے، میں سلام کا جواب دوں گا۔ وَلَيَأْتِيَنَّ قَبْرِي وَلَا يُسَلِّمَنَّ عَلَيَّ وَلَا أَرُدَّنَّ عَلَيْهِ۔ تو وہ تو حضور کی قبر انور کے حاضری اور اس شوق دیدار میں آسمان پر اٹھائے گئے ہیں۔ ساری بات بتاؤ نا پھر۔ ان کا یہ کہنا کیا بائبل میں موجود نہیں ہے؟ انور دی دو انٹائی ہز ہوز، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے کا تسمہ کھولنے کے قابل بھی نہیں ہوں۔ I have received grace and mercy from God to see him۔ میں نے اللہ سے اس بات کی بھیک مانگی ہے کہ یا اللہ مجھے اس کی ملاقات نصیب کر۔
تو اب بولو نا، جذباتی باتیں کرتے ہو. خدا کی قسم ہماری بات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے فرمودات سے شامل ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہمارے جذبات کو بھی اسی سے تسکین مل رہی ہے. ایک ساتھ گزرے ہیں، میں ان کا نام نہیں لے رہا، وہ عیسائیت پر وہ کام کرتے تھے. تو ان سے کسی نے سوال کیا، ایک عیسائی نے سوال کیا، کہنے لگا کہ ایک بندہ سویا ہوا ہو، دوسرا پاس جاگ رہا ہو، تو ان میں سے افضل کون ہے، وہ سویا ہوا یا جاگنے والا؟ اب وہ مولوی صاحب بڑے تجربہ کار تھے، باتوں میں نہیں آئے. کہنے لگے ہاں میں پوچھوں گا اس جاگنے والے سے کہ کیوں بیٹھے ہو سکتا ہے وہ اس لیے بیٹھا ہو کہ یہ سویا ہوا جاگے تو مجھے کچھ بتائے، ورنہ چلا جائے گھر جائے، ادھر کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ سوئے ہوئے بندے کے پاس کون بیٹھتا ہے؟ سمجھ آ گئی ہوگی. اس قسم کی بومیاں کسی اور کے سامنے جا کے مارنا. آگے سنیے، ان کا ایک اور سوال ہے. مسلمان عیسائیوں والی بولی بولتے ہیں. عیسائی بھی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ چلے گئے، مسلمان بھی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ چلے گئے. تو یہ تو عیسائیوں والی بولی ہوئی، یہ بھی وہی جذباتی بات ہے. او بھائی، قرآن کی عادت ہے، طریقہ ہے، سنت ہے کہ عیسائیوں اور یہودیوں کی غلط باتوں کی تردید کرتا ہے اور صحیح باتوں کی تصدیق کرتا ہے. صحیح باتوں کی ذرا غور کرنا میری بات کی طرف. عیسائی کہتے تھے اور اب بھی کہتے ہیں کیا عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا گیا. قرآن نے کہا ما قتلوہ، عیسیٰ کو قتل نہیں کیا گیا. عیسائی اور یہودی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام سولی پہ چڑھائے گئے. قرآن کہتا ہے ما صلبوہ، پھانسی پر نہیں چڑھایا. عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ گئے. میں چپ کیوں کر گیا؟ جواب کیا ہونا چاہیے تھا؟ اس کو استعمال کرو. عیسائیوں نے کہا قتل ہوئے، قرآن نے کہا قتل نہیں ہوئے. عیسائیوں نے کہا سولی چڑھے، قرآن نے کہا سولی نہیں چڑھے. عیسائیوں نے کہا آسمان پہ گئے، قرآن نے کہا بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا. اور تمہاری بات صحیح ہوتی تو قرآن کہتا ما رفع، وہ نہیں اٹھایا گیا. قرآن کو ما قتلوہ کی باری ما کا لفظ یاد ہے، آتا ہے، ماں کا معنی نہیں. اور صلیب کی باری ماں کا لفظ آتا ہے، ماں صلبوہ، ماں کا معنی نہیں. اور رفع کی باری آئی تو ماں کا لفظ نہیں آتا. قرآن کنفیوز کرنے والی باتیں نہیں کرتا. یہاں لفظ بولا بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا. ہمارا سوال بھی ہے ان پر. تم کہتے ہو تم عیسائیوں کی بولی بولتے ہو، ہم کہتے ہیں تم عیسائیوں کی بھی بولی بولتے ہو، یہودیوں کی بھی بولی بولتے ہو. ایسے تو پھر ایسے ہی صحیح. کیوں؟ یہودیوں کا بھی عقیدہ تھا اور اب بھی ہے. یہ میں ان کا اجماعی عقیدہ بتا رہا ہوں. کوئی ایک آدھ ٹوٹا پھوٹا کسی کتاب میں آ گیا ہو، ایسا نہیں ہے. ہم تمہاری طرح کے نہیں ہیں. یہودیوں اور عیسائیوں کا متفقہ حلفی فیصلہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سولی پہ چڑھائے بھی گئے اور قتل کیے بھی گئے. فرق صرف کیا ہے؟ یہودی کہتے ہیں سولی پہ چڑھے اور بقول ان کے ہم نے انہیں قتل بھی کر دیا. عیسائی کہتے ہیں سولی پہ چڑھے، قتل ہوئے لیکن دوبارہ زندہ ہو گئے. سولی پہ چڑھنے اور قتل ہونے کی حد تک یہودی بھی متفق ہیں، عیسائی بھی متفق ہے. خدا کی قسم قادیانی بھی ان دونوں سے متفق ہیں. قادیانی بھی یہ کہتے ہیں وہ سولی پہ چڑھے اور مردے جیسے ہو گئے. عیسائیوں کا یہودیوں سے سولی پہ چڑھنے کی حد تک اور قادیانیوں کا یہودی اور عیسائیوں سے سولی پہ چڑھنے کی حد تک اتفاق ہے. ہاں، سولی پہ چڑھ کے شہید ہونا اور شہید ہو کے دوبارہ زندہ ہونا، یا شہید نہ ہونا اور فوت شدہ کی طرح ہو جانا، یہ امتیازات ہیں. لیکن نفس صلیب اس کے یہودی بھی قائل ہیں، عیسائی بھی قائل ہیں اور قادیانی بھی قائل ہیں. اور قرآن ان تینوں کا رد کرتے ہوئے کہتے ہیں ما صلبوہ، عیسیٰ کو صلیب کے قریب بھی نہیں لے جایا گیا. اب ایک اور ان کا سوال ہے. ان پر کسی مسلمان نے سوال کیا یا مسلمانوں کی طرف سے ان پر سوال ہوا کہ مرزا قادیانی نے پہلے مہدی، پہلے مجدد، پھر مہدی، پھر مسیح، پھر نبی، پھر محمد ہونے کا دعویٰ کیا. تو وہ مرزا طاہر ہے، شاید اس کی شکل اس سے اندازہ لگا کے میں کہہ رہا ہوں، لیکن ان کا جو سربراہ ہے وہ ہے
وہ جواب دیتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی آہستہ آہستہ دعوے کیے، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ ہوتا ہے۔ خدا کی عظمت کی قسم، پہلے ہی دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دعویٰ کیا ہے تو آپ کے لفظ کیا تھے؟ یا ایھا الناس، اے دنیا کے لوگوں۔ الناس پوری کی پوری انسانیت اور تمام جنات کو ملا کے کہا جاتا ہے۔ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو لا الہ الا اللہ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ پہلے دن کا اعلان میں دکھاتا ہوں کتابوں میں، ویری فرسٹ ڈے۔ اور مکہ کے اندر ہی ہجرت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جو سورۃ اعراف نازل ہوئی ہے، سورۃ اعراف مکی ہے، اس کے الفاظ ہیں قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے محبوب پوری دنیا کے لوگوں کو اعلان کر دو کہ اے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں، انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ یہ لفظ کب بولے جا رہے ہیں؟ ہجرت کے بعد نبوت کی وسعتوں میں اضافہ نہیں ہوا اور بالتدریج دعوے نہیں ہوئے۔ اور اپنے مرزے سے وفا کی جو تم نے قسمیں اٹھائی ہوئی ہیں ان کو توڑ ڈالو، خدا کی قسم یہ وزنی دلائل ہیں، ان کا تمہارے پاس کوئی توڑ اور کوئی جواب نہیں ہے۔ اور یہ سورۃ فرقان کی آیت ہے، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، برکت والی ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان نازل کیا تاکہ سارے جہانوں کو اللہ کا رسول بن کے ڈرائے۔ یہ سورۃ فرقان کی پہلی آیت ہے، یہ سورۃ فرقان بھی مکی تھی۔ اور بدبختوں، کہاں تک اپنے ان شیطانوں اور اپنے ان جاہل پیشواؤں کی خاطر اپنی آخرت تباہ کرتے رہو گے؟ مسلم شریف میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں بعثت الی کل احمر و اسود، میں ہر گورے اور ہر کالے کا نبی بن کر آیا ہوں۔ ہاں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ ظاہر ایٹ اے ٹائم، میڈیا کا دور تو نہیں تھا کہ نیٹ پہ دے دیتے، آپ نے سفر شروع کیا، تبلیغ اور دعوت اپنے گھر سے شروع کی، ارد گرد کے علاقے اور گاؤں اور دیہات سے شروع کی۔ طائف میں گئے تو بے وقوف ہو، تمہیں اتنی عقل بھی نہیں کہ جب طائف میں گئے تو طائف کے نبی بنے، خدا نہ خواستہ، جب تبوک میں گئے تو تبوک کے نبی بنے ہو، جاہلو۔ تبلیغ کے لیے حکمت عملی اور ایک پروسیس اختیار کرنا ایک الگ چیز، اور یہ ایکچوئل جہاں آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی، پڑھے لکھے لوگوں کو بطور خاص سمجھ آ رہی ہوگی کہ واقعی یہ لوگ نا ڈنڈی مارنے کی قسم کھائے بیٹھے، ورنہ سمجھدار آدمی نہیں تو ایک چٹکی کی دیر میں بات سمجھ آ رہی ہے۔ ان کا ایک اور سوال بھی ہے، کہتے ہیں جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو ظاہر ہے وہ قرآن پڑھیں گے، تو انہیں کون پڑھائے گا؟ جب کوئی پڑھائے گا تو وہ اللہ ہی ہوگا، جب اللہ پڑھائے گا تو ظاہر ہے اللہ کو قرآن دوبارہ نازل کرنا پڑے گا حضرت عیسیٰ پر۔ اب یہ پہلے والی بات کی طرح، پہلے تو میں کہتا ہوں ذہین آدمی از خود اپنا دماغ استعمال کریں اور اس سوال کے بےہودہ سوال ہونے کا آپ کو از خود یقین آ جائے۔ بھائی کوئی ضروری نہیں ہے کہ قرآن دوبارہ نازل ہو، قرآن زمین پر موجود ہوگا اترا ہوا تحریری شکل میں، تو قرآن حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ کھول لیں جو ان کے سامنے ہے، اور اللہ تعالیٰ اس قرآن کی تعلیم دے دے عیسیٰ علیہ السلام کو، تو اس میں کیا استحالہ ہے؟ بے وقوف ہو تو دوسروں کو بھی بناتے ہو۔ یہاں سے بھی آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ان لوگوں نے بے ایمانی پہ کمر باندھ رکھی۔ یہ دلائل سن کر خاص طور سے چھوٹے طالب علم کو بھی ہنسی آ جائے۔ ایکچولی وہ مرزا چونکہ اپنے اوپر قرآن کی آیتیں فٹ کرتا ہے نا، تو اس کو شیلٹر دینے کے لیے اس قسم کی بکواسات کرتے پھر رہے۔ قرآن پڑھنے کے لیے قرآن کا پاس ہونا کافی ہوتا ہے اور دوبارہ نزول کی ضرورت نہیں ہوتی، اور یہ سوال جاہلانہ سوال۔ اور ایک اور بھی ہے، اللہ نے نبیوں کو فہم رسا عطا فرمایا ہوتا ہے، اور اس کے ذریعے سے بھی جب وہ غور کر کے کسی بات کا معنی اور اس کی تہ تک پہنچتے ہیں تو وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے تعلیمات میں شامل ہوتا ہے۔ ان کو اللہ نے وہ ذکاوت فہم عطا فرمائی۔ آج کے نشست میں جن کا آخری سوال ہم نے زیر بحث لانا ہے وہ ہے، کہتے ہیں کہ جی عیسیٰ علیہ السلام کے لیے قرآن میں
توفی کا لفظ آیا ہے. توفی باب تفاعل ہو اور اللہ فاعل ہو بندہ مفعول ہو تو اس کا معنی ہمیشہ موت ہوتا ہے، قبض روح ہوتا ہے. اب یہ تھوڑی سی مشکل بات ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ توفی کا لغوی معنی لغت اور تفسیر کی ہر کتاب میں یہی لکھا ہوا ہے، التوفی و اخذ الشیء وافیا. توفی کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو پورے کا پورا پکڑ لینا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ لفظ قرآن میں استعمال ہوا ہے تو قادیانی کہتے ہیں کہ اس کا معنی موت ہوتا ہے. اب میں اس پر آپ کو دلائل دینے جا رہا ہوں. توفی کا لغوی معنی، موضوع لہو معنی، the meanings for this word has been meant، وہ کیا ہے؟ وہ ہے پورے کا پورا گرپ کر لینا. یہ تو اس کا ایکچوئل ریئل اور حقیقی معنی. اب اس کا استعمال کیسے کیسے ہوتا ہے؟ عزیزان گرامی، ہر لفظ کا استعمال اپنے کانٹیکسٹ اور اگا پچھا ملا کے وہاں اس طریقے سے اس کو سمجھا جاتا ہے. اب وہ میں آپ کو سارا اگا پچھا بھی بتاتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ قرآن شریف میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها. اللہ تعالیٰ توفی کر دیتا ہے. میں توفی کا معنی نہیں بتا رہا، آپ خود سوچ رہا کیا معنی ہے. اللہ تعالیٰ توفی کر دیتا ہے نیند کے وقت بھی اور موت کے وقت بھی. لیکن والتی لم تمت، یہاں موت کا لفظ ہے، لیکن نیند کے وقت موت نہیں ہوتی. قرآن کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ توفی کرتا ہے موت کے وقت بھی اور نیند کے وقت بھی، لیکن نیند کے وقت بندہ مرتا نہیں. اب صاف سمجھ آ گیا کہ توفی کا معنی نیند کا بھی ہوتا ہے. موت کے وقت بھی توفی ہوئی، نیند کے وقت بھی توفی ہوئی، لیکن اللہ نے فرمایا کہ نیند کے وقت بندہ مرتا نہیں. اب یہ قرآن شریف کی یہ آیت سورۃ زمر میں موجود ہے. اسی طرح سورۃ انعام میں آیت موجود ہے، هو الذی یتوفاکم باللیل. اللہ ہر رات کو تمہاری توفی کرتا ہے. ہاں جی، رات کو مر جاتے ہو یا زندہ ہوتے ہو؟ زندہ ہوتے ہیں. تو توفی کا لفظ تو قرآن دو جگہ پر نیند کے لیے استعمال کر رہا ہے. اور اس پر بھی ایک اہم بات ہے، قال الاکثرون المراد بالوفات ہا ہونا النوم. علامہ ابن کثیر اپنی تفسیر کی جلد اول صفحہ 505 پر لکھتے ہیں کہ اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی توفی جو ہوئی تھی تو وہ نیند کی حالت کی وجہ سے ہوئی تھی. وہ نیند میں اٹھائے گئے تھے. علماء نے لکھا تھا کہ ڈر نہ لگے، نیند کی حالت میں کو اٹھایا گیا. تو اب بتاؤ، تم یہ توفی کے جتنے ڈھول پیٹتے پھر رہے ہو تو یہ توفی تو ہمارے حق میں جا رہی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی آسمان پہ جانے یا زندہ رہنے کا راستہ توفی کا لفظ نہیں روک سکتا، اس لیے کہ توفی کا معنی موت بھی ہوتا ہے، توفی کا معنی نیند بھی ہوتا ہے. حتیٰ کہ حدیثوں سے ثابت ہے کہ موت کا لفظ بھی آ جائے، صاف موت کا لفظ بھی ہوتا نہیں عیسیٰ علیہ السلام کے لیے، تو ضروری نہیں تھا کہ اس سے مراد سچی مچی موت ہوتی. بھائی حدیثوں میں آتا ہے یہ دعا مسلمانوں کو پڑھائی اور سکھائی جاتی ہے. بخاری میں بھی موجود ہے، مسلم میں بھی موجود ہے. بخاری میں 7394 ہے، مسلم میں 6887 ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوئے ہوئے کو جاگنے کے بعد یہ دعا سکھائی، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا. اللہ کا شکر ہے جس نے موت کے بعد ہمیں زندہ کیا. مر گئے تھے کہ سوئے ہوئے تھے؟ سوئے ہوئے تھے. تو حدیث کہہ رہی ہے موت کے بعد ہمیں زندہ کیا. اب بدرجہ اولا تمہاری یہ ساری لغوی تحقیقات اسلام کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. مسلمانوں کی نظر تمام دلائل پر ہے اور ایک حقیقت کے ساتھ گہرائی کے ساتھ کسی مسئلے کو بیان کرنا یہ مسلمانوں کا ہی کام ہو سکتا ہے، کسی غیر مسلم کو یہ توفیق نہیں مل سکتی. تم لوگ صرف شرارتیں کرتے رہ جاؤ گے. اور حدیثیں سنیے. حدیث شریف میں آتا ہے نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ حج کے وقت کنکریاں مارتا ہے، اذا رمل جمارا لا یدری احد، تو پھر کسی کو پتہ نہیں ہوتا ما لہ اس کو کتنا ثواب ملے گا.
حتی یتوفاہ اللہ عز وجل یوم القیامت، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی توفی کرے گا، اس بندے کو پورے کا پورا ادا کرے گا۔ توفی باب تفاعل ہے، اور توفا ہو کی ضمیر بندے کی طرف جا رہی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ ادا کرے گا۔ پورے کا پورا اجر ادا کرنے کو جو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور بندے کو ادا ہو رہا ہوتا ہے، اس کے لیے حدیث کے اندر توفی کا لفظ باب تفاعل کے ساتھ موجود ہے۔ ہون تو مردہ رہو تو سڑا۔ ایک اہم بات اس سے بھی زیادہ علمی ہے، وہ میں بتاتا ہوں کہ میں نے کہا کہ کانٹیکسٹ اور سیاق و سباق کو اگا پیچھا قرآن ساری بات، کچھ بات ایک جگہ پہ، کچھ وضاحت اس کی دوسری جگہ پہ فرما دیتا ہے۔ ساری بات سنو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ یہودی آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے، میں آپ کو ان سے بچاؤں گا۔ یہ میں آپ کے لفظوں میں بات کر رہا ہوں، ایک مقام پر تو یہ وعدہ ہے۔ آیت کیا ہے؟ فرمایا اذ قال اللہ یا عیسیٰ، جب کہا اللہ نے اے عیسیٰ، انی متوفی کا، میں تیری توفی کروں گا۔ میں توفی کا ترجمہ جان بوجھ کے نہیں کر رہا۔ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، اور تمہیں اپنی طرف اٹھا لوں گا۔ اب سمجھ آ گئی توفی کا معنی کیا ہے؟ میں تیری توفی کروں گا اور اپنی طرف اٹھا لوں گا۔ اب جو معنی میں نے بتایا کہ توفی کا معنی ہوتا ہے پکڑ لینا، گرپ کرنا۔ میں تمہیں پورے کا پورا لے لوں گا، وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، اور اپنی طرف اٹھا لوں گا۔ یہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 55 ہے، 55۔ یہ تھا اللہ کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچا لینے کا وعدہ۔ بعد میں کیا ہوا؟ وہ وعدہ کیسے پورا ہوا؟ دوسری جگہ پہ سورۃ النساء آیت نمبر 157، 58 اور 59، ان آیتوں میں فرمایا وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، یہودیوں نے میرے مسیح کو نہ قتل کیا نہ سولی پہ چڑھایا، بلکہ کوئی اور تشبیہ دے دیا گیا تھا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ، اور بے شک جن لوگوں نے اس کے بارے میں اختلاف کیا ہے کہ وہ چلے کہاں گئے، لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، وہ اس کے بارے میں شک میں مبتلا ہیں۔ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ، ان کے پاس علم نہیں ہے، إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، سوائے تکے بازیوں کے۔ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا، یقیناً انہوں نے میرے مسیح کو قتل نہیں کیا، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے اسے اپنے طرف اٹھا لیا۔ پہلے کیا تھا؟ وعدہ، یہاں کیا ہوا؟ وعدہ وفا۔ یہ آیت سورۃ النساء میں ہے، اور اگلے الفاظ بھی ذرا سن لیں۔ وَقَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، جتنے اہل کتاب ہیں وہ میرے مسیح کی موت سے پہلے پہلے اس پر ایمان لائیں گے۔ موت سے پہلے پہلے انہیں ایمان لانا ہے، اس کا مطلب مسیح ابھی زندہ ہے۔ قرآن ہے۔ ایک تھا وعدہ، ایک تھی وعدے کی وفا۔ اب تیسرا موقع سنیے۔ قیامت کا دن آئے گا تو اللہ تعالیٰ وہ نقشہ بھی کھینچ رہا ہے۔ اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم، اللہ تعالیٰ جب پوچھے گا اے عیسیٰ بن مریم، اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، اے عیسیٰ بن مریم، کیا آپ نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے مقابلے پر معبود بنا لو؟ قالا، وہ جواب دیں گے۔ اچھا ذرا سننا، سوال ہوگا عیسیٰ علیہ السلام پر۔ سوال کیا ہے؟ کیا آپ نے کہا تھا کہ مجھے خدا مانو؟ سوال یہ ہے نا، تو اس کا جواب کیا ہونا چاہیے؟ مجھے کوئی پتہ نہیں۔ سوال ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ نہیں، تو جواب ہونا چاہیے کہا تھا یا نہیں کہا تھا، یہی نا۔ یہ تو جواب نہیں ہے کہ مجھے پتہ نہیں کہ میں نے کیا کہا تھا۔ تم بے وقوف ہو تو ساری دنیا کو بھی بے وقوف سمجھتے ہو۔ یہاں قادیانی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے مجھے کوئی نہیں پتا۔ یہ میں بات اس لیے کہہ رہا ہوں، یہاں ذرا پورا کنٹیکسٹ پڑھ لیں، اہل علم حضرات اور علمی طلباء ذوق رکھنے والے، تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ لوگ واقعی
جھوٹ کو ثابت کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے. اللہ کا سوال ہوگا کہ کیا آپ نے کہا تھا کہ نہیں؟ قال سبحانک، عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے تو پاک ہے. ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، مجھے وہ حق حاصل نہیں ہے کہ میں ایک ناجائز بات کہوں. ان کنت قلتہ فقد علمت، اگر میں نے یہ کہا ہوتا تو آپ کے علم میں ہونا تھا. وہ کیا کلیئر کر رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں میں نے نہیں کہا. تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، جو میرے اندر ہے تو جانتا ہے، اور جو تیرے علم کی گہرائی میں ہے وہ میں نہیں جانتا. اب یہاں سے ہم نے سمجھا کہ آپ لا علمی کا اظہار کر رہے ہیں، تو ساری باتیں پہلے اندھو تمہیں سمجھ نہیں آ رہی. عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے مقابلے پہ بات کر رہے ہیں کہ آپ تو ہر چیز جانتے ہیں، آپ تو مجھ سے بھی زیادہ مجھے جانتے ہیں، میں نے یہ کب کہا؟ تو آپ ایسی بات کرنے کی نفی کر رہے ہیں. انک انت علام الغیوب، تو غیب کو بھی جانتا ہے. آگے اور سنیے، اور قادیانیت کی ناک کٹتی دیکھیے. فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے قیامت کے دن ما قلت لهم الا ما امرتنی به، میں نے انہیں صرف وہی بات کہی تھی جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا. ان اعبدوا اللہ ربی وربکم، میں نے کہا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے. وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم، میں جب تک ان میں موجود رہا میں ان پر گواہ تھا. فلما توفیتنی، جب تو نے میری توفی کی، اب میں توفی کا ترجمہ پھر نہیں کر رہا تاکہ آپ خود پہنچیں کہ حقیقت کیا ہے. کنت انت الرقیب علیہم، اللہ اس وقت پھر تو ہی ان پر رقیب تھا، نگران تھا. انک علی کل شیء شہید، تو ہر چیز پر گواہ ہے، ہر چیز پر شہید. یہ جی تین مختلف مقامات ہیں. بچانے کا وعدہ، بچا کر آسمان پر لے جانا، اور قیامت کے دن یہ سوال کرنا. اب جو اس آیت آخری جو آپ کو سنائی ہے اس میں توفی کا لفظ کہ جب تو نے میری توفی کی، تو کون سی توفی ہے؟ اشارہ اس پہلی آیت کی طرف ہے، انی متوفی کا، فکر نہ کر میں تیری توفی کروں گا، ورافعو کا الیہ، اور اپنے طرف اٹھاؤں گا. اس کو سورۃ آل عمران والے توفی والے لفظ کی روشنی میں سمجھو گے نا تو پھر انسان کہلاؤ گے، نہیں تو حیوان سے بھی بدتر ہو. قرآن اپنی وضاحت دوسری جگہ پہ کر چکا ہے اور پوری کی پوری تفصیل کا ابتدائیہ پہلے بیان فرما چکا ہے. اب یہاں ایک نکتہ ہے ہمارے علماء نے وہ پہلے سے بیان کیا ہے. میں نے ابھی آپ کو امام ابن کثیر کا ایک قول سنایا. امام ابن کثیر کے سامنے قادیانی تو نہیں تھے نا اس وقت، اس کا مطلب وہ اپنے نیچرل سٹائل میں بات کرتے جا رہے تھے. یہاں امام راضی کے زمانے میں بھی یہ بیہودہ فرقہ نہیں ہوتا تھا، تو وہ بھی اپنے طور پہ ایک بات اپنے تحقیق کی روشنی میں ایک بات کیے جا رہے ہیں. کوئی کسی کے مقابلے پہ یا کوئی کہہ سکے کہ ہمارے خلاف تعصب سے کام لیا، یہ تو ان کے ذہن میں نہیں تھا کیونکہ تمہارا گندا وجود ہی اس وقت نہیں تھا. امام راضی ایک بات لکھتے ہیں، فلما توفیتنی، اس لفظ کو لے کے فرماتے ہیں وفات الرفع الی السماء، اس میں آسمان کی طرف اٹھائے جانے والا لفظ اور توفی مراد ہے. کیوں؟ من قولہ تعالی انی متوفیک ورافعک الیہ، یہ اس آیت سے محفوظ ہے جو سورۃ آل عمران میں آ چکی ہے کہ عیسیٰ میں تیری توفی بھی کروں گا، اپنے طرف اٹھا بھی لوں گا. امام راضی کی یہ عبارت دنیا قادیانیت پر ایک بہت بڑا قرض ہے، اور یہی بات ہم بھی کرتے ہیں. ہر طالب علم جو قرآن کا مطالعہ رکھنے والا ہے اسی طرح تک پہنچتا ہے. ایک اور بات بھی، قادیانی ایک سوال اٹھاتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ جی باقی باتیں چھوڑو، حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن فرمائیں گے کچھ لوگوں کو جہنم میں جاتا ہوا دیکھ کر آپ ارشاد فرمائیں گے کہ اسیحابی، کہ وہ جو حضور کے بعد کچھ لوگ دیہاتی اور نو مسلم مرتد ہوئے تھے وہ ہو گئے، ان کو دیکھ کر حضور فرمائیں گے کہ یہ تو میرے صحابی ہیں. تو فرشتے جواب دیں گے کہ یہ آپ کے بعد مرتد ہوئے تھے، یعنی جن کے خلاف صدیق اکبر نے جہاد کیا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت فرمائیں گے، یہی آیت
حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو قیامت کے دن بیان دیں گے، قرآن کی اس صورت میں وہ موجود ہے، سورت مائدہ آیت نمبر 116 117. یہی الفاظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سورت مائدہ کے آیت نمبر 117 کے پڑھیں گے اور اقول کما قال العبد الصالح، فرماتے ہیں جس طرح اللہ کے بندے عیسیٰ نے کہا قرآن میں، حکایتاً ہے نا قرآن، کیا کہا کہ کن تو علیہم شہیدا ما دمت فیہم، میں جب تک ان میں موجود رہا تو میں ان پر گواہ تھا. فلما توفیتنی، جب تو نے میری توفی کی، کنت انت الرقیب علیہم، تو ان پر رقیب تھا، نگران تھا. اب قادیانی کہہ رہا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام یہ لفظ کہیں تو تم کہتے ہو اس توفی کا معنی آسمان پہ جانا ہے، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو یہی لفظ کہہ رہے ہیں، کیا حضور کو بھی آسمان پہ مانتے ہو؟ جواب دینے کو حضور کا غلام تیار ہے. ظالموں، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے انی متوفی کا ورافع کا پس منظر موجود ہے، وہاں وہی معنی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انی متوفی کا ورافع کا علیہ کا پس منظر موجود نہیں ہے، یہاں اور معنی ہوگا. اور تم اگر یہ ایک سطحی بات کرو کہ جی ایک لفظ کے دو معنی کیسے ہو سکتے ہیں، بالکل ہو سکتے ہیں. میں جواب دیتا ہوں. امام بیہقی نے دلائل النبوہ میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث نقل کی ہے، اور حدیث نمبر 1795 ہے، لکھ لو 1795. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر تمام کافروں کو ارشاد فرمایا تھا کہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے. انہوں نے کہا تھا کہ آپ کریم ہیں، ہمیں آپ سے شفقت، درگزر اور عفو کی توقع ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر میں تمہیں وہی کہتا ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم. آیت قرآن کی ہے کہ نہیں ہے؟ سورۃ یوسف ہے کہ نہیں ہے؟ نبی پاک نے یہ آیت اپنے اوپر فٹ کی ہے کہ نہیں کی ہے؟ کہ جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا کہ آج تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، آج تمہیں معافیاں ہی معافیاں ہیں، میں بھی تمہیں یوسف والے لفظ دہرا کے کہتا ہوں، اے قریش مکہ تمہیں میری طرف سے معافی. وہ قادیانی سوال اٹھا رہا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام والے لفظ حضور بولیں گے کہ جس طرح عیسیٰ نے کہا تھا فلما توفیتنی، تو حضور بھی اسی طرح کہیں گے فلما توفیتنی، تو معنی بدل کیوں گیا؟ تو میرے صحابی کیوں کیا کہا؟ بھائی کہنے لگا تھا لیکن نہیں کہہ سکتا، محترم کہنے لگا تھا لیکن نہیں کہہ سکتا. خدا کی قسم میں اللہ اس کے رسول کے دین کے سامنے میں ان کا پابند ہوں، میری مجبوری. بدنصیبو، اس حدیث کا کیا مطلب کر لوگے؟ اس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حضرت یوسف علیہ السلام نے جو بھائیوں سے سلوک کیا تھا وہی سلوک 100% مراد ہے؟ فرق ہے. آیت ایک ہے، معنی دو ہے. یوسف لا تثریب علیکم اليوم کہیں تو سارے کے سارے بھائیوں کو معافی ہے. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم لا تثریب علیکم اليوم کہیں تو چند بندوں کو قتل کرنے کی اجازت ہے. ایسا ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور جن کو چھوڑ دیا ان پر بھی پابندی تھی کہ جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے اس کو معافی ہے، جو کعبے میں چلا جائے اس کو معافی ہے، اور جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے یا ہتھیار پھینک دے اس کو بھی معافی ہے. تو یہ قیود بھی تو تھیں، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ نہ کوئی قید لگائی، نہیں ان میں سے کسی ایک کو بھی قتل کیا، جبکہ نبی پاک علیہ السلام نے آیت تو وہی پڑھی ہے لیکن 100% وہی سلوک اس آیت کے اندر یہاں حضور کی باری آتی ہے تو مراد نہیں ہو سکتا. اب مر جائیں گے یہ لوگ لیکن اس بات کا علمی جواب نہیں ہوگا. ہاں یہ مجھے تجربہ ہوا ہے کہ یہ لوگ بدتمیز ہیں، گالیاں دیتے، لیکن یاد رکھو گالیاں جب لوگ پڑھتے ہیں نا تو ان پہ اچھا اثر کو نہیں پڑتا، لوگ دماغ استعمال کرنا شروع ہو چکے ہیں. عزیزان گرامی، میں نے اپنی گفتگو کا آغاز جن الفاظ سے کیا تھا، قرآن کی آیت سورۃ انفال کی آیت نمبر 45 تھی. اے ایمان والو، جب کفار سے مقابلہ ہو، مڈ بھیڑ ہو، میدان جنگ گرم ہو تو اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو. میرے بھائیو، ہر وقت ہمارا مقابلہ، ہماری جنگ باطل کے ساتھ ہے، اور ہم
اپنے مرشد کریم مشوری والے سائیں سے تعلق رکھنے والے ان کے غلام بیٹھے ہیں، اور ولایت کا منشور ہی نماز، تلاوت اور ذکر ہوتا ہے، اور ذکر خداوندی دنیا اور آخرت کے اندر فلاح و فوز کا بہترین ذریعہ ہوتا ہے۔ اگر آپ دنیا کفر کے خلاف نبرد آزما ہونا چاہتے ہیں تو اپنا ذاتی شیلٹر، اپنے ذاتی پناہ گاہ اللہ کی یاد کو بناؤ۔ جو اللہ کی یاد میں مشغول رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی یاد اپنے شان کے مطابق رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ انہیں کبھی تنہا نہیں ہونے دیتا۔ اللہ کا ذکر جو آپ کو دیا گیا ہے اسے کثرت سے کریں، اس ذکر کو پھیلائیں، اپنے محافل میں اللہ 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 کے چرچے کریں، اور قرآن کی تلاوت، 5 وقتی نماز اور ذکر، اس کو اپنا منشور بنائیں۔ ہم نے ایک لفظ اس کے لیے سوچا ہے، صوت، صاد واو تا، تے ہے۔ صاد سے مراد صلاۃ یعنی نماز، واو سے مراد ورد وظیفہ، اور تا سے مراد تلاوت۔ یہ ہماری آپ کی صوت ہونی چاہیے، نماز کے پابند بنیں اور اپنا ورد وظیفہ جو بھی آپ کا سبق ہے، مختلف فقیروں کے مختلف اسباق ہوتے ہیں، ان کو جاری رکھیں، اور قرآن کی تلاوت سے، اس کی تفسیر سے، درس و تدریس سے، اور اپنی لکھی جو تفسیر جس کا تعارف ابھی آپ سن رہے تھے، اس تفسیر سے محبت بھی کریں، اور پوری دنیا تک اس تفسیر کو پھیلانے کے لیے ایک پوری منظم ترتیب کے ساتھ اپنے آپ کو اس مشن کا ایک بہترین حصہ بنائیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔